السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم پر ہے، اور جب رمضان المبارک کا آخری جمعہ آتا ہے جسے ہم عام طور پر الوداع جمعہ کہا جاتا ہے، اس سے قبل جو ہے اس کے متعلق بعض میسیجز، بعض حدیثیں، بلکہ جھوٹی حدیثیں واٹس ایپ پر، فیس بک پر گردش کرنے لگتی ہیں، اور ایک خاص قسم کی نماز بتائی جاتی ہے جس کے پڑھنے سے 70 سال یا 700 سال کی بھی نمازیں آپ کی چھوٹی ہوئی ہوں تو وہ پوری قضا ہو جائیں گی۔ یعنی بس ایک نماز پڑھ لیں مخصوص طریقے سے تو اس کے بعد آپ کی تمام نمازیں جتنی بھی آپ نے چھوڑی ہیں 70 سال 700 سال کی، وہ تمام کی تمام نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ تو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا اس روایت کی کیا حقیقت ہے، علماء حدیث نے اس روایت کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ مکمل ویڈیو ضرور سنیں۔ اس سے قبل ہم یہ بات جانتے ہیں کہ قضا نماز کیا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ عام طور پر نماز جو قضا ہوتی ہے وہ سہون ہوتی ہے، یعنی آپ بھول گئے یا کبھی جو ہے نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی اور آپ کی نماز، فرض نماز چھوٹ گئی۔ اور بعض مرتبہ جو ہے عمدن ہوتی ہے، ہونا بول کر، یعنی آپ جو ہے بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اذان ہو رہی ہے، آپ کی دکان مسجد کی ملگی ہی میں ہے، پھر بھی آپ مسجد کو نہیں جاتے۔ آپ مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں، پھر بھی آپ مسجد کو نہیں جاتے۔ آپ مسجد کے چبوترے پر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ نماز نہیں پڑھتے۔ اور بھی بہت سی صورتیں ہیں کہ جیسا کہ آج کل کا ماحول ہو چکا ہے کہ نماز کی قضا اور نماز کے ادا کے بارے میں اور جماعت سے نماز ادا کرنے کے بارے میں لوگوں اور مسلمانوں کی طرف سے بڑی بے توجہی ہو رہی۔ تو یا تو سہون ہوگا یا تو عمدن ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ کیا شریعت مطہرہ میں نماز چھوٹ جانے پر کچھ ایک بندے کو کچھ رخصت دی گئی ہے، یا جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کو ادا کرنے کا کچھ طریقہ بتایا گیا ہے یا نہیں؟ تو ہم جانتے ہیں کہ اسلام کامل مذہب ہے، تو یہ صورتیں ہو سکتی ہیں کہ انسان بھول کر غفلت میں جو ہے نماز اس سے چھوٹ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرہا لا کفارۃ لہا الا ذلک۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز چھوٹ جائے، من نسی صلاۃ، جو نماز کو بھول جائے، فلیصلی اذا ذکرہا، تو چاہیے کہ وہ اسے پڑھ لے جب اسے یاد آ جائے۔ لا کفارۃ لہا الا ذالک، یعنی اس نماز کو یاد آتے ہی ادا کرنے کے علاوہ اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ بعض روایتوں میں او نام انہا کا بھی ذکر ہے کہ وہ سو جائے اس سے، یعنی آنکھ لگ جائے کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے۔ تو یہاں ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ جس بندے کی نماز جو ہے بھول کر اس سے چھوٹ جائے، چاہے فرض نماز کون سی بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کا کفارہ یہ ہے کہ جب وہ یاد آ جائے فوری طور پر اس کو ادا کر لیں۔ عام طور پر بعض لوگوں کے درمیان میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جماعت کی نماز چھوٹ جائے تو میں قضا کر لیتا ہوں۔ چند دن پہلے ہی میرا سابقہ ہوا کہ ایک صاحب نے کہا ان کی جماعت کی نماز چھوٹ گئی تو جا کر میں قضا کر آتا ہوں۔ تو نماز کے وقت میں، مثلا ظہر کے وقت میں، جو ظہر کا وقت ہے اس میں اگر آپ نماز ادا کر رہے ہوں تو وہ ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ جماعت چھوٹ جائے تو جماعت چھوٹ گئی، تو یہ غلط فہمی بھی بعض میں ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر شریعت کی طرف سے رخصت ہے کہ جو بندہ جو ہے جس کی نماز جو ہے سہون قضا ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں، بس اس کا کفارہ یہ ہے کہ یاد آتے ہی پڑھ لیں۔ بندہ پابندی سے نماز پڑھنے والا تھا، کبھی سہون اس سے چھوٹ گئی، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ یاد آتے ہی اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے کہ اگر عمدن کوئی نماز کو چھوڑ دیں،
ہونا بول کر نماز نہ پڑھیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت زمانے میں جو منافق ہوتے تھے وہ بھی نماز کو آتے تھے اور جماعت سے نماز پڑھتے تھے، کاہلی دکھاتے تھے، سستی دکھاتے تھے، لیکن نماز کو وہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ایک مسلمان ہو اور اپنی فرض نماز کو وہ قضا کر دے ہونا بول کر، ہمارے پاس حیدرآباد میں کہتے ہیں ہونا بول کر، عمدن قضا کر دے، تو اس کا تصور نہیں تھا۔ لیکن جو زمانہ جاتا گیا تو احوال آتے گئے کہ لوگ جو ہے عمدن بھی کسی سے نماز چھوٹ رہی ہے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر مشہور محدث صحیح بخاری کے شارح علامہ ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَإِن تَرَكَهَا عَامِدًا، پس اگر اسے یعنی نماز کو کوئی عمدن چھوڑ دے، فَالْجَمْهُورُ عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ أَيْضًا، تو جمہور علماء جو ہے اس بات کے قائل ہیں کہ اس بندے پر اس نماز کی قضا کرنا واجب ہے۔ علامہ ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جو ہے عمدن نماز چھوڑ دے تو جمہور علماء فقہا محدثین کا یہ قول ہے کہ اس کی نماز قضا کرنا اس پر واجب ہے، سوائے ایک دو چار لوگ کے جو اس کے قائل نہیں تھے کہ نہیں وہ عمدن چھوڑا اس پر کوئی قضا نہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج ایک بات کہنی پڑ رہی ہے کہ بہت سے جو ہے دیندار سمجھے جانے والے لوگ، بہت سے وہ لوگ جن کے پاس دین کا علم ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے دین کی رہنمائی صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، وہ لوگ آج کل کہتے ہیں کہ آپ نے ہونا بول کر نماز چھوڑی تو اس کی کچھ قضا نہیں ہے۔ اور عام طور پر پبلک کیونکہ قضا ہونا بول کر کرتی ہے، ہونا بول کر ان کی نماز چھوٹی ہوئی ہوتی ہے، وہ لوگ بھی اس پہ جو ہے تکیہ کر لیتے ہیں کہ فلاں مولانا نے کہا، بڑے مولانا ہیں، فلاں صاحب نے کہا، بڑے دین کا علم رکھنے والے ہیں کہ قضا نہیں کرنا ہے، بس توبہ استغفار کرنا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ علامہ ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جمہور علماء اسلام کا یہ مسلک ہے، یہ مذہب ہے، یہ فتویٰ ہے کہ اس کو جو عمدن نماز چھوڑتا ہے اس کے اوپر قضا کرنا واجب ہے۔ اور ایک نام میں بتا دوں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث گزرے ہیں اور بخاری شریف کے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَى الْعَامِدِ بِالْخِطَابِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ قَدْ خُوتِبَ بِالصَّلَاةِ وَتَرَتَّبَتْ فِي ذِمَّتِهِ فَصَارَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ، تو جو ہے وہ اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ عمدن جو نماز چھوڑتا ہے اس کی جو ہے قضا اس پر واجب ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں فَصَارَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ، جو بندہ عمدن نماز چھوڑتا ہے اس کے اوپر وہ نماز قرض کے مانند ہوتی ہے۔ جیسا آپ پر قرض ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی سے پیسے لے لیے، آپ نے کسی سے کوئی چیز لے لی، تو یہ آپ کے ذمہ دین ہے، قرض ہے، تو قرض ادا کیسے ہوگا؟ توبہ استغفار سے نہیں، اس کو آپ کو دینا پڑے گا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالدَّيْنُ لَا يَسْقُطُ إِلَّا بِأَدَائِهِ، یہ جملہ نوٹ کر لیں۔ آج کل کے کتنے بڑے سے بڑے علامہ ہوں گے، یوٹیوبر ہوں گے، بزرگ ہوں گے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے تقوی کے قریب نہیں پہنچ سکتے۔ وہ فرماتے ہیں وَالدَّيْنُ لَا يَسْقُطُ إِلَّا بِأَدَائِهِ، اور قرض جو ہے ادا کرنے کے علاوہ نہیں ساقط ہوتا۔ اگر آپ پر کسی کا ذمہ ہے، قرض ہے، تو آپ جب تک اس کو ادا نہیں کریں گے وہ آپ کا قرض آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو عمدن نماز چھوڑتا ہے اس پر وہ نماز قرض ہوتی ہے اور اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ آگے دیکھیے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، مسلم شریف کے شارح ہیں، ریاض الصالحین ان کی کتاب دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اجمع العلماء الذين يعتد بهم على ان من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها، علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے، تمام کے تمام علماء اس بات پر جو ہے متفق ہیں کہ جو شخص نماز عمدن چھوڑتا ہے لزمہ قضاؤها، اس کی قضا اس پر لازم ہے، واجب ہے۔ وقال فہم ابو محمد علی بن حزم،
اور وہ کہتے ہیں کہ ان تمام علماء کا جو ہے مخالفت جو ہے علی بن حزم نے کی ہے. تو علماء کا جہاں پر اجماع ہو گیا، علماء جہاں پر جم گئے، اس کے خلاف دو چار لوگوں کا اختلاف کرنا وہ کچھ معنی نہیں رکھتا. تو اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے اپنی نمازوں کی قضا کریں. اگر آپ سے عمدن نماز چھوٹ جائے تو آپ پر یاد رکھنا، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ آپ پر قرض ہے، اور قرض جو ہے صرف توبہ اللہ کرنے سے، استغفار کرنے سے نہیں ہوتا، آپ پر ڈبل لوڈ پڑے گا. ایک آپ کو قضا بھی کرنی پڑے گی، اور ہونا بول کر چھوڑنے پر آپ کو پچھتاوا ہونا ہے، ندامت ہونا ہے، اس کی توبہ اور استغفار کرنا ہے. اور جو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے کہ عمدن نماز چھوڑنے پر آپ کی نماز کو جو ہے نہیں، بس آپ توبہ استغفار کر لیں، اس کو نماز نہ دہرائیں، وہ لوگ غلط کہتے ہیں. شریعت کے مزاج سے وہ لوگ ناواقف ہیں. تو ہم آگے چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف، قضائے عمری. اب جب آپ کی نمازیں بہت سی قضا ہو گئی ہیں غفلت کی وجہ سے، جیسے ہمارے ہندوستان وغیرہ کا ماحول ہے کہ ہم نماز کو جو اہمیت دینی ہے وہ اہمیت نہیں دیتے. بچہ بالغ ہو جاتا ہے، برسہ برس کی اس کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جو ہے برسہ برس کی ان کی نمازیں قضا ہوتی ہیں. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اب ان قضا نمازوں کو میں کیسے ادا کروں؟ جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں جن کو میں نے عمدن چھوڑا ہے، دین سے دوری کی وجہ سے، جو بھی وجہ ہو، تو ان کو میں کیسے ادا کروں؟ تو آپ کو ادا کرنا ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ کی جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں آپ کو ادا کرنی ہیں. تو اب آپ کیسے ادا کریں گے؟ روزانہ آپ کے پاس وقت ہوتا ہے نہیں، اپنے غیر ضروری یا کم ضروری کاموں کو بازو کر دیں اور نمازوں کو قضا کرنا شروع کر دیں. قضا کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، انتقال اگر ہو جائے گا، نمازیں مکمل بھی نہ ہوگی، کیا پتہ اللہ رب العزت اس کی بدولت کے بندہ جو ہے میری طرف رجوع کر لیا تھا اور نمازیں قضا کر رہا تھا، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت رحم فرما دیں، کرم فرما دیں. اور بعض علماء کرام، بعض بزرگ جو ہے ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے ساتھ اس کے ساتھ والی نماز کو قضا کر لیں. 365 دن ہوتے ہیں، ظہر کے ساتھ ظہر کی قضا کر لیے، یعنی فرض نماز ادا کرنے کے بعد آپ 4 رکعت ظہر کی قضا کر لیے، عصر کے ساتھ عصر کی کر لیے، مغرب کے ساتھ مغرب کی کر لیے. اگر یہ ترتیب پر آپ استقامت کے ساتھ رہے تو آپ کی جو ہے قضا نمازیں جو ہے آہستہ آہستہ کم ہوتی جائیں گی. 1 سال آپ نے کر لی تو 1 سال کی آپ کی جو ہے پرانی قضا نمازیں بھی چلی جائیں گی. اس کے ساتھ جو ہے جیسے اب رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو جو راتیں ہیں اس میں جو ہے دیگر نوافل پڑھنے کے بجائے اپنی قضا نمازوں کو قضا کرتے جائیں، کہ فجر کی قضا کر لی، ظہر کی کر لی، عصر کی کر لی، مغرب کی کر لی، عشاء کی کر لی. تو ایک تو روزانہ کا پابندی سے وہ معمول چل رہا ہے، اور ساتھ میں جو ہے یہ جو ہول سیل کی راتیں ہوتی ہیں جس میں لوگ عبادت کی طرف راغب ہوتے ہیں، اس میں بھی نمازیں قضا کر لی، آپ کی قضا ہو جائیں گی. اب ایک مسئلہ جس کی وجہ سے آج کا ویڈیو ہم بنا رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو اس قسم کی حدیثیں گردش کرنی شروع ہوتی ہیں. دیکھیے قضا نمازوں کا کفارہ، لکھنے والوں کو جو ہے رومن بھی لکھنی نہیں آتی ہے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص کی نمازیں قضا ہیں اور تعداد معلوم نہ ہو تو رمضان کے آخری جمعے کے دن 4 رکعت نفل 1 سلام کے ساتھ پڑھیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار اور سورہ کوثر 15 بار پڑھیں. اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہیں تو اس کے کفارے کے لیے ایک نماز کافی ہے. بھائیوں بزرگوں، جو ہے کہ یہ حدیث کہہ کر جو بتائی جا رہی ہے، اس کا آخری جملہ ہی بتا رہا ہے کہ اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہیں تو اس کے لیے کفارہ ہوگی. امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس طریقے سے ہول سیل میں کوئی عبادت کا کفارہ نہیں ہوتا ہے. کوئی فرائض کا کفارہ ایسا ہول سیل میں ایک نماز پڑھ لینے سے، ایک روزہ رکھ لینے سے کفارہ نہیں ہوتا ہے. اور عقل میں آنے والی بات ہے کہ امت کی عمر ہی جو ہے 50-60 سال ہے، اور یہاں اس حدیث میں 700 سال کہا جا رہا ہے. اس کو پڑھنے سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو سکتی، جھوٹے مکار کی یہ ایک بات ہے کہ اس نے جو ہے حضور کی طرف منسوب کر دی. اوپر میں نے حدیث ذکر کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر عمدن جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے.
احادیث کی کتب میں شاید ہی کوئی حدیث ہوگی جو اس حدیث کے درجے کی ہوگی. اس حدیث کو روایت کرنے والے تقریباً 62 صحابہ ہیں. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ متواتر حدیث ہے، اور اس حدیث کو نیریٹ کرنے والے 62 صحابہ ہیں. ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو ہے اصول حدیث کی کتاب میں ذکر کیا، مقدمہ ابن صلاح میں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس حدیث کی بنا پر حدیث بیان کرنے سے احتیاط کرتے تھے کہ کہیں میں جھوٹ نہ کہہ دوں. اور ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم پر جب کوئی بات آپ کی طرف، حضور کی طرف بات کی طرف منسوب ہو کر آ جائے تو آپ پہلے تحقیق کر لیں، ورنہ آپ جنت میں تو نہیں جائیں گے، گارنٹیڈ جہنمی ہوں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو ایسی حدیثیں جو آپ کے پاس آتی ہیں، چاہے یہ حدیث ہو یا کون سی بھی قسم کی ہو، آپ کے پاس جب حدیث آ جائے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کی تحقیق کر لیں. آپ کہیں گے کہ بھائی میں جاہل انسان، دین کے بارے میں کورا ہوں، میں کیسے کروں گا؟ تو فارورڈ مت کیجئے، لوگوں میں اس کی تشہیر مت کیجئے. جب آپ تحقیق نہیں کر سکتے تو آپ تشہیر بھی نہ کیجئے. کیوں؟ کہیں مبادہ یہ ہو جائے کہ وہ جھوٹی بات ہو اور آپ کو جو ہے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا پڑے. تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے احادیث طیبہ کو جو ہے آگے منتقل کرنے میں. اگر آپ تحقیق نہیں کر سکتے تو اس کو آگے نہ بھیجیں. اب اس قضائے عمری کی جو نماز ہے اس کے بارے میں جو ہے بہت سے علماء محدثین نے تحقیقات کی ہیں. میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ اس کو دیکھ لینا، اس کو پڑھ لینا پوری تحقیقات کو. میں یہاں پر مختصراً بتاتا ہوں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے موضوعات کبیر میں، کہ جس نے رمضان کے آخری جمعہ میں ایک فرض نماز ادا کر لی، اس سے اس کی 70 سال کی فوت شدہ نمازوں کا ازالہ ہو جاتا ہے. یعنی اس قسم کی ہی روایت ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو ملی تھی وہ جو ہے 70 کا ذکر ہے. یہاں پر ہمارے بندہ جو شیئر کر رہا ہے اس نے اور ایک زیرو بڑھا دیا، 700 کر دیا. تو فرماتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث، یقینی طور پر یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے، حضور کی طرف جھوٹی بات منسوخ کی گئی ہے، کیونکہ اس اجماع کے مخالف ہے کہ عبادات میں سے کوئی شے سابقہ سالوں کی فوت شدہ عبادت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی. حضرت مولانا طلحہ منیار دامت برکاتہم حفظہ اللہ کی یہ تحقیق ہے. تو اس کا میں لنک آپ کو دے دوں گا تفصیلی طور پر. اس جھوٹی بات کے بارے میں محدثین محدثین نے جو اس کے بارے میں کہا ہے، پوری تحقیق جو ہے آپ کو مل جائے گی، وہاں پڑھ لیں. بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ بات آپ زیادہ سے زیادہ اب شیئر کریں. خلاصے کلام کیا ہوا ہماری بات کا کہ جو ہے کہ آمدن جو نماز چھوڑتے ہیں، بھول کر جو نماز چھوڑتے ہیں، ان کا کفارہ یہ ہے کہ وہ یاد آتے ہی ادا کر لیں. اور جو آمدن چھوڑتے ہیں ان کو اس نماز کو ادا بھی کرنا ہے، ساتھ میں توبہ اور استغفار بھی کرنا ہے کہ یا اللہ تیرے حکم کو میں نے ہونا بول کر آمدن جو ہے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو میں اس کے لیے توبہ کرتا ہوں، اور ساتھ میں ان نمازاں کیونکہ ان پر قرض ہے ان کو ادا کرنا ہے. اور اس قرض کو ادا کرنے کا کوئی ڈسکاؤنٹڈ آفر نہیں ہے کہ ایک دن ایک نماز پڑھ لو اور آپ کی پوری نمازیں مکمل ہو جائیں گی. ایسی باتیں جو ہوتی ہیں وہ جھوٹی ہیں، ان سے آپ احتیاط کریں. تو امید ہے آپ کو جو ہے اس سے فائدہ ہوا ہوگا. اور کیونکہ اب رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ باتیں گردش کرتی ہیں، چاہے آپ کے پاس پہنچے یا نہ پہنچے، اسٹیٹسوں کے ذریعے، گروپوں کے ذریعے جو یہ باتیں دوسری جگہ پہنچتی ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نے یہاں تک بات سنی ہے تو اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی صحیح فہم ہم کو عطا فرمائیں، اور جو ہے احادیث باطلہ کو ذکر کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور حدیث کی تحقیق کر کر جو ہے لوگوں تک بات پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.